لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اے غافل انسانو۔ دیکھیں پوری صورت کا مضمون دیکھیں نا، الہاکم التکاثر، اللہ غافل انسان سے مخاطب ہے کہ تم نے تو آخرت کو بھلا دیا ہے اور تم تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، دنیا کو منزل بنا کے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا اور تم جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لو گے، لیکن اس وقت تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، نہ تمہیں مدد ملے گی، نہ تمہاری بخشش ہوگی، نہ تمہاری شفاعت ہوگی اے غافل انسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین کی حقیقت ہے۔ دیکھیں دین کو ذرا سمجھیں۔ دین ایک مخصوص طرز حیات، مخصوص طرز زندگی۔ اب دیکھیں اس میں ایک سوال ہے کہ دین کی حقیقت تو خیر میں نے بتا دی مختصر، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ یہ کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، سوچیں۔ یہ انسان محور کائنات ہے، مقصود کائنات ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، خلق لکم ما فی السماوات والارض، سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی۔ اور یہ ایک طویل فہرست ہے جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جتنی بھی آپ سبزیاں لے لیں، جتنے بھی پھل لے لیں، جتنی بھی اجناس لے لیں، ہمارے روزمرہ استعمال میں ہے، اور ہر قسم کی نعمتیں ہیں، ہر قسم کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہماری استعمال میں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ پہلے گاڑیاں نہیں تھیں، تیل بھی نہیں تھا، گاڑیاں بھی نہیں تھیں، دخانی جہاز تھے، بھاپ والے انجن تھے، لیکن اس کے بعد پھر تیل آ گیا، اللہ نے تیل کو ظاہر کر دیا۔ پھر گیس، مجھے اپنا بچپن یاد ہے، اپنے گھر میں ہم لکڑیاں جلاتے تھے، اور کوئلہ، لکڑیاں، اور اسی طرح، لیکن پھر گیس آ گئی تو اب تقریباً شہروں میں گیس کا ایک جال بچا ہے، گیس استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں آپ اگر سوچیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے۔ اس کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن آپ دیکھیں تمام یعنی انسان محور کائنات ہے یا مقصود کائنات ہے، اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہمارا مقصود دنیا یعنی ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ظاہر کے لیے یہ ایک ایسی ٹھوس بات ہے جس پہ ہم نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جو ہمارا عمل ہے اور جو ہمارا یقین ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف دنیا کے لیے بنایا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اور بطور امت، کہ ہم صرف ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ غیر اعلانیہ فیصلہ ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہیں گے۔ 20 سال کا جوان، 30 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا بوڑھا، 70 سال کا بوڑھا، 75 سال کا بوڑھا، سب دنیا کی سوچ میں مگن ہے اور گم ہے۔
اور اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں. کوئی اور حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہمیں اس پر یقین ہے. اگرچہ ہم اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں اطلاع دی ہے، ہمیں خبر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے ہے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. تم اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی تمہیں ملے گی اور وہ ابدی زندگی ہوگی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. اس وقت بخشش، اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی رضا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنت ہو یا دوزخ ہو یا جو بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں اس حد تک غفلت ہے. اور اللہ نے فرمایا نا سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال لیا ہے، یہاں کے تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچتے ہو. اور اے دنیا دارو، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف، تمہیں پتہ جائے گا. لترون الجحیم، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اے غافل انسانو، دیکھیں پوری صورت کا مضمون دیکھیں نا، الہاکم التکاثر. اللہ غافل انسان سے مخاطب ہے کہ تم نے تو آخرت کو بھلا دیا ہے اور تم تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، دنیا کو منزل بنا کے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا اور تم جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لو گے. لیکن اس وقت تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، نہ تمہیں مدد ملے گی، نہ تمہاری بخشش ہوگی، نہ تمہاری شفاعت ہوگی. اے غافل انسان. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن میں تم سے پوچھوں گا نعمتوں کے بارے میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو، جس لیے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے. ہماری نیت، دیکھیں ایک بات سادہ سی میں کروں، مجھے آپ کو یعنی دیکھنا چاہیے کہ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت کیا ہے. اپنا احتساب کرنا چاہیے اور بہت سنجیدگی سے کرنا چاہیے. دیکھیں ایک گھر ہے جو گرنے والا ہے، مثال کے طور پہ بوسیدہ گھر ہے، پرانا گھر ہے، اور اس میں جگہ جگہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، گرنے والا ہے. تو لیکن آپ کے پاس ہوا ہے، یہ ہمارے ملک میں ہوا ہے، کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا. ایک بوسیدہ گھر تھا، گرنے والا تھا اور ضرورت سے زیادہ اس پر تعمیر بھی ہو گئی تھی. 3 منزلوں کی وہ نقشہ تھا، پھر 5 منزلیں بنا دی اس نے، اور پھر وہ دراڑیں وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ وہ فیملیز رہ رہی تھی، پھر گر گیا، 16-17 لوگ مر گئے. تو ایک گرنے والی گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال ایک ایسی ہے کہ انسان دوزخ کے کنارے پر پیدا کیا جاتا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. یہ میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان دوزخ کے کنارے پر پیدا ہوتا ہے. اب پیغمبر کی، اللہ تعالیٰ اسے پیغمبر کے ذریعے پکارتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے. پیغمبر آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے لوگو میری بات سنو، دنیا کو چھوڑو، اللہ کو منزل بناؤ. دنیا کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، ترک دنیا کر لیں، معاملات چھوڑ دیں، دنیا کا جو بھی زندگی ہے اس سے منہ موڑ لیں، کہیں کونے کھدرے میں بیٹھ جائیں اور سر پہ چادر ڈال لیں. نہیں، مقصد نہ بنائیں. منزل
کا انتخاب دنیا کو نہ کریں، منزل کے طور پہ دنیا کو مت استعمال کریں۔ ہاں ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ رزق بھی کمائیں، خاتون اپنے گھر پہ توجہ دے، گھر کے کام کرے، یا جو بھی ہے، جو بھی جسی کی مصروفیات ہیں، فرائض ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ اب دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ دین کی حقیقت کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم